ریاست پاکستان اور ریاست آزاد کشمیر کا بات کر رہا ہوں. This particular statement you are not referring to establishment of Pakistan. In this particular statement. I mean, I think that people could take it within that context. جو بات میں کر رہا تھا میں وہ کچھ اور تھا, وہ اب کانٹیکسٹ میں اگر آپ کو سوٹ کرتا ہے وہ اپنی جگہ, لیکن the point is referring to the میرپور کا elections that happened. ریاست کے بارے میں تو ریاست پاکستان کی بات ہو, ریاست آزاد. میں نے ریاست کی بات کی, ریاست سے مراد اسٹیبلشمنٹ نہیں تھا. آزاد کشمیر کا موجودہ سیاسی بحران سب کے سامنے ہے. اس تناظر میں الیکشن انتہائی شفاف ہوتے تو بہتر ہوتا. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا سینئر اینکر پرسن وسیم بادامی کو انٹرویو, کہا میرے کارکن کو قتل کر کے ایک سیٹ چوری کی گئی. عام انتخابات میں جو اپنے شہر سے نہیں جیت سکے وہ باتیں کر رہی ہیں. سیاسی بحران ہر حکومت میں ہوتے ہیں, سیاسی طریقے مینج کیا جائے. خط لکھ کر ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی تجویز دی, احتجاج روکنے اور حکومت سے کارروائی نہ کرنے کی درخواست کی. بدقسمتی سے میری تجویز پر دونوں طرف سے کوئی جواب نہیں آیا. اگر میری تجویز پر جواب نہیں دینا تھا تو نہ دیں, لیکن پھر مسئلے کا حل بتا دیں. بلاول کا کہنا تھا قومی مفاد کے ہر فیصلے میں پیپلز پارٹی ساتھ کھڑی ہے, قومی مفاد میں اتفاق نظر آنا چاہیے. بلاول نے کہا کوئی تو وجہ ہوگی کہ پیپلز پارٹی یا میں آج حکومت کا حصہ نہیں بنے. میں نے وزیراعظم کے عہدے کی پیشکش کو بھی نہیں مانا. ریاست میں فیصلہ کرنا ہے قومی مفاد اہم ہے یا نون لیگ کا مفاد. نون لیگ کے مفاد کے نام پر جو ملک کا حال ہوا وہ سب کے سامنے ہے. پولنگ اسٹیشنز پر حملے ہوں, انٹرنیٹ بند ہو تو یہ آزاد نہیں مقبوضہ کشمیر لگے گا. آزاد کشمیر کو مقبوضہ کشمیر نہیں بننے دیں گے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا مظفر آباد میں ورکرز کنونشن سے خطاب, کہا میرپور کے عوام نے پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا. الیکشن کے دوران 30 پولنگ اسٹیشن پر حملے کیے گئے. یہ ان کی بھول ہے کہ ہم ان کو ووٹ پر ڈاکر باندھنے دیں گے. 100% سیٹیں واپس لیں گے. ہم پرامن رہنا چاہتے ہیں, ہمیں پرامن رہنا دیا جائے. کہیں پیپلز پارٹی کا بھی اعتبار نہ اٹھ جائے. ہم شہید بے نظیر بھٹو کی سیاست کرنا چاہتے ہیں, ورنہ میں مرتضی اور شاہ نواز کا بھانجا اور آصف زرداری کا بیٹا ہوں. بلاول صاحب, الیکشن کا فیصلہ ریاست نہیں عوام کرتے ہیں. سیاسی بیان بازی اور رونے دھونے سے بات نہیں بنتی. آج عوام باشعور ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بلاول بھٹو کے الزامات پر جواب. کشمیر الیکشن پر خصوصی گفتگو میں کہا جی بی الیکشن میں پیپلز پارٹی کی کامیابی پر وزیراعظم نے آپ کو مبارکباد دی. آزاد کشمیر الیکشن میں پیپلز پارٹی نہیں جیتی تو بلاول نے دھاندلی کا الزام لگا دیا. ان کے پاس دھاندلی کا کوئی ایک ثبوت نہیں ہے. بلاول شاید بھول گئے کہ پچھلے 1 سال سے آزاد کشمیر میں آپ کی حکومت ہے. پیپلز پارٹی کے ہی دور میں آزاد کشمیر کے حالات خراب ہوئے. اپنی حکومت ہوتے ہوئے الیکشن میں روئیں گے تو لوگ آپ کو رونے پر ووٹ نہیں دیں گے. مریم نواز نے کہا سندھ میں 17 سال مسلسل حکومت کے باوجود آپ کے پاس بتانے کو کچھ نہیں. عوام کو بتانے کے لیے آپ کے پاس کوئی پرفارمنس تھی نہ کوئی ریکارڈ. بلاول بھٹو خود احتساب ہی کریں. اپنے صوبے کی سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں, کشمیر کی کیا بنائیں گے؟ درخواست ہے کہ اپنی توجہ سندھ کو بہتر کرنے پر مرکوز کریں. آزاد کشمیر الیکشن کے پہلے مرحلے میں نون لیگ کامیاب. غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق میرپور ڈویژن کی 9 نشستوں پر مسلم لیگ نون اور 4 پر پیپلز پارٹی کامیاب. مسلم لیگ نون کے حامیوں کا جشن. وزیراعظم شہباز شریف کی کامیاب امیدواروں کو مبارکباد. کہا نواز شریف کی قیادت میں نون لیگ نے کامیاب انتخابی مہم چلائی. سیاسی جماعتوں نے الیکشن میں بھرپور حصہ لیا جو جمہوری عمل کی کامیابی ہے. عوام اگلے مرحلے میں بھی جوش و خروش سے جمہوری عمل کامیاب بنائیں. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کا مریم نواز کو چیلنج. کہا میں استعفیٰ دیتا ہوں, آپ بھی استعفیٰ دیں. الیکشن لڑ لیتے ہیں, دیکھتے ہیں عوام کس کو مینڈیٹ دیتے ہیں, پتہ چل جائے گا پنجاب کے عوام آپ سے کتنی نفرت کرتے ہیں. شرجیل میمن نے کہا تخت لاہور پر زبردستی قابض اب آزاد کشمیر پر بھی قبضہ کرنا چاہتے ہیں. مریم نواز کی تقریر چوری اوپر سے سینہ زوری کی مثال. بدترین دھاندلی کر کے مینڈیٹ چوری کیا. ملک کے بچے بچے کو پتہ ہے نون لیگ فارم 47 کے ذریعے حکومت میں آئی. خیراتی اقتدار پر بیٹھی نون لیگ کو ملک بھر میں عبرتناک شکست ملی. اصل میں آپ کرایہ دار ہیں جو اقتدار کے نشے میں خود کو مالک مکان سمجھ بیٹھتے ہیں.
دھاندلی کا شور مچانے والے خود دھاندلی کرتے پکڑے گئے۔ الیکشن چوری نہیں ہوا، عوام نے نون لیگ کو ووٹ دیا ہے۔ میرپور کے الیکشن نے بتا دیا 2 اگست کو بھی شیر پر مہر لگے گی۔ پنجاب کے سینئر وزیر مریم اورنگزیب کا راولپنڈی میں عوامی اجتماع سے خطاب۔ وفاقی وزیر حنیف عباس نے کہا نواز شریف مظفر آباد پہنچے تو نون لیگ جیت گئی تھی۔ مدیر اطلاعات پنجاب اسلم بخاری نے شرجیل میمن کو جواب دیتے ہوئے کہا پیارے بھائی ٹھنڈا پانی پئیں، سر پر بھی ٹھنڈا پانی ڈالیں، صبح ہو گئی ہے، الیکشن ہو گیا ہے، کشمیر کے عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے۔ آپ کی جمع تفریق غلط ثابت ہو گئی۔ لیگی امیدوار نے بیلٹ پیپرز کے تھیلے پیپلز پارٹی امیدواروں کے گھر سے پکڑے۔ آپ کے تیر کشمیر کی وادیوں میں گم ہو گیا، ہر طرف شیر دھاڑ رہا ہے۔ کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو پرامن انتخابات ہضم نہیں ہوئے۔ پرتشدد جتھے کو کشمیر کی ترقی قبول نہیں۔ آزاد کشمیر کے عوام نے شرپسند عناصر کو مکمل طور پر مسترد کر دیا۔ وفاقی وزیر عطا تارا اور طلال چودھری کی پریس کانفرنس۔ عطا تارا نے کہا پرتشدد جتھے نے آزاد کشمیر کے انتخابات کو متنازع بنانے کی ناکام کوشش کی۔ طلال چودھری کا کہنا تھا پرتشدد تحریک میں ملکی اور غیر ملکی عناصر ملوث ہیں۔ امریکہ ایران مفاہمتی یادداشت کی بحالی کے قریب پہنچ گئے، فاکس نیوز کا دعویٰ۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان، قطر اور مصر کے مذاکرات کار آبِ ہرمز کے انتظامی طریقہ کار پر اختلافات دور کرنے میں مصروف ہیں۔ ایران اور عمان ثالثوں کی تجویز سے اتفاق کر چکے ہیں۔ صدر ٹرمپ کہتے ہیں ایران سے معاہدہ نہ ہوا تو مشن مکمل کریں گے۔ آبِ ہرمز پر ہمارا مکمل کنٹرول ہے۔ ایران جانے والا ایک بھی جہاز امریکی ناکہ بندی وہ نہیں کر سکتا۔ ایران بار بار اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، اب ایران کو معاہدوں کی خلاف ورزی نہیں کرنے دیں گے۔ ایران کے توانائی تنصیبات پر حملہ نہیں کرنا چاہتے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو سے کسی ہدایت یا مشورے کی ضرورت نہیں۔ پاکستان اور قطر کا داخلی سیکیورٹی سے متعلق باہمی تعاون اور شراکت داری کو مضبوط بنانے کا فیصلہ۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی دوحہ میں قطری ہم منصب شیخ خلیفہ بن حمد الثانی سے ملاقات۔ سیکیورٹی سے متعلق شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ محسن نقوی نے کہا سیکیورٹی اور مشترکہ مفادات کے شعبوں میں اشتراک کو مستحکم بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ شیخ خلیفہ بن حمد الثانی نے کہا پاکستان کے ساتھ تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتے ہیں، دو طرفہ اشتراک مضبوط بنانے کے لیے مل کر کام کرتے رہیں گے۔ کویت کے وزیر خارجہ شیخ جراح جابر الاحمد الصباح اسلام آباد پہنچ گئے۔ پاکستان اور کویت کے درمیان وفود کی سطح پر مذاکرات ہوں گے۔ دونوں ملکوں کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ اور دو طرفہ روابط مزید مضبوط بنانے پر بھی بات چیت ہوگی۔ پیٹرول 1 روپے 63 پیسے مہنگا، 1 لیٹر 335 روپے 81 پیسے کا ہو گیا۔ ڈیزل کی قیمت میں 1 روپے 55 پیسے اضافہ، 1 لیٹر 388 روپے 38 پیسے کا ہو گیا۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ اور بیٹرز کا فلاپ شو، ٹیم پاکستان کو ایک اور شکست۔ اروبا ٹیسٹ میں 211 کے تعاقب میں قومی ٹیم 120 رنز پر ڈھیر۔ بابر اعظم 58 رنز پر ناقابل شکست رہے۔ محمد عباس 23 رنز کے ساتھ دوسرے ٹاپ سکورر۔ 8 بیٹرز ڈبل فگر میں بھی داخل نہ ہو سکے۔ ویسٹ انڈیز کو سیریز میں 1-0 کی بڑھتی۔ کل 9 بجے تک پیپلز پارٹی نے کسی ٹھپے کی یا دھاندلی کی یا ایسی کوئی بات نہیں کی۔ ان کی سینئر لیڈرشپ جو ہے وہ 1-2 پروگراموں میں میرے ساتھ تھی، وہاں پہ بھی اس قسم کی بات نہیں کی۔ اس کے بعد انہوں نے یہ بات کی۔ پیپلز پارٹی کی سینئر قیادت رات ٹی وی پروگرامز میں ساتھ بیٹھی تھی۔ انہوں نے رات 9 بجے تک دھاندلی کی کوئی بات نہیں کی تھی۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کی نیوز کانفرنس، کہا انتخابی عمل پر کوئی اعتراض ہے تو انکوائری کرا لیں۔ احسن اقبال نے کہا بلاول بھٹو کے بیان بچکانا ہے، الزام لگانے والے بھول گئے آزاد کشمیر میں حکومت کس کی ہے، میں چور بنے امن خراب کرنے والوں کی مذمت کرے۔ طارق فضل چودھری نے کہا عوام نے مسترد کیا، نون لیگ کا کوئی قصور نہیں۔ تانا زنی یا کوسنے دینا سیاسی آداب کے خلاف ہے، سیاسی بلوغت دکھائیں، وزیر اعظم کو مبارکباد کا فون کریں۔ سندھ کی ملٹیپل حکومت کیسے بنی بتایا تو مشکل ہوگی۔ کا شفاف اور پرامن ہونا، جوائنٹ ایکشن کمیٹی ان کو یہ ہضم نہیں ہوا۔ ایک پرتشدد جتھا اس کو کشمیر کی ترقی قابل قبول نہیں ہے، انہوں نے ایک مرتبہ پھر تشدد کا سہارا لیا۔ ڈے 1 سے ہم کہہ رہے تھے کہ یہ پرامن احتجاج نہیں ہے، یہ بیرونی ایجنڈے کے اوپر، انڈیا کی فنڈنگ کے اوپر اپنی کیمپین بھی چلاتے ہیں۔ مکرو چہرہ بے نقاب ہوا۔
कलदम जॉइंट एक्शन कमेटी को पुरअमन इंतखाबात हजम नहीं हुए। पुरतशद्दुद जत्थे को कश्मीर की तरक्की कबूल नहीं। आज़ाद कश्मीर के अवाम ने शरपसंद अनासर को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। वफाकी वजीर अता तारर और तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अता तारर ने कहा, पुरतशद्दुद जत्थे ने आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात को मुतनाज़ बनाने की नाकाम कोशिश की। तलाल चौधरी का कहना था, पुरतशद्दुद तहरीक में मुल्की और गैर मुल्की अनासर मुलव्वस हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का सऊदी और ओमानी हममनसबों से रब्ता। आमने हुर्मुज़ में सिक्योरिटी इंतज़ामात से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। गुफ्तगू में दो तरफ़ा ताल्लुकात और ख़ित्ते की ताज़ा सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। तीनों वज़राए ख़ारजा ने ख़ित्ते में इस्तेहकाम, सूरत हाल से निमटने के लिए ताउन के फ़रोग़ और मुश्तरका सिफ़ारती कोशिशों को आगे बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया। व्हाइट हाउस ने दावा किया, ओमान ने ईरान को आमने हुर्मुज़ के इंतज़ाम के लिए मुश्तरका इलाक़ाई मनसूबा पेश कर दिया, जिसके तहत रज़ाकाराना फ़ीस वसूल की जाएगी। ओमान की तजवीज़ को ख़ित्ते के मुल्कों की हिमायत हासिल है। ईरान ने ताहाल जवाब नहीं दिया। मानसून की शदीद बारिशों के बायस तबाहकुन सैलाब ने पंजाब के मुतादिद देहात को डुबो दिया। लाहौर से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर फिरोजवाला में बारिश और सैलाब ने तबाही मचा दी। 2 बच्चे डूब कर जा भर। बरसाती नाले का बंद टूटने से पठान कॉलोनी में सैकड़ों घर ज़ेर आब आ गए। जिंदगी भर की जमा पूंजी डूब गई। रचना टाउन, राना टाउन, कोट अब्दुल मालिक, काला शाह काकू के नवाही इलाके मुरादपुर और जम के चीमा में कई फुट पानी जमा। समाजी तंजीम के रजाकार खाना पानी पहुंचा रहे। हज़ारों लोग नकल मकानी के मुंतज़र। बड़े पैमाने पर ऑपरेशन और इमदाद की ज़रूरत।